نحمده و نصلي و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات درس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل پہلا درس تھا جس میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے 3 عہد لیے، ایک اپنے بارے میں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ایک اپنے دین کے بارے میں۔ تو آج انشاءاللہ وہاں ہی سے سلسلہ کے جاری رکھیں گے۔ یہ ایک بحث ہے اور بڑی دلچسپ بحث ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مخلوق میں سے کسے بنایا، کسے پیدا کیا، کسے وجود بخشا۔ اس مسئلے پر بہت سے جو روایات موجود ہیں۔ بعض میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا، بعض میں یہ ہے کہ قلم کو بنایا، بعض میں یہ ہے کہ پانی کو بنایا، اور بعض میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو بنایا۔ علماء نے ان تمام روایات پر گفتگو فرمائی، اور میں ایک بات یہاں پر ضمن عرض کرتا چلا جاؤں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار کے فضائل، کمالات، معجزات، محاسن، محامد، ان تمام پر امت کے جلیل القدر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور جن کی جلالت علم و فن پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید یہ کوئی اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے یا بس یہ صرف ویسے ہی ہے۔ میں اللہ کے بندو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کہ جن کے علم شان و شوکت پر جو بڑے بڑے محدثین میں جن کا شمار ہے، بڑے بڑے مفسرین میں جن کا شمار ہے، بڑے بڑے مورخین میں جن کا شمار ہے، جلیل القدر محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، مجتہدین ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل و کمالات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اور ہم تو یقین کیجئے اس کا عشر اشیر بھی نہیں بیان کرتے ہیں، اور یہ فرض ہے اس امت کے ہر والدین پر، ہر امتی پر، علماء پر، کہ وہ اس امت کا ایمان بچانے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے اولادوں کو پڑھائیں اور اپنے عوام کو بتائیں، اور ان گمراہ مولویوں کی شر سے اور ان کے فتنے سے بچائیں اور بتائیں کہ ان کی باتیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض و عناد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ان کی باتوں کے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین نے تمام ان روایات پر گفتگو کرنے کے بعد، میں چونکہ یہاں پر تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہوتا، تفصیلی بات کریں، دلائل دیں، ہر ایک کی فنی حیثیت کو بیان کریں اور اس کے تمام پہلو پر بات کریں، تو ایک ایک نقطے پر بڑا بڑا لمبا بیان ہو جائے۔
میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب کائنات کو، مخلوق کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اور سب سے پہلے جس کو وجود بخشا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اور یہ کوئی صرف عقیدت کی بات نہیں ہے، محدثین ان پر کلام کیا، احادیث کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہاں پر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، دیکھنا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے کیا ہیں، ان احادیث کا تو انکار نہیں کر سکتے، اسی کہ اتنے جلیل القدر محدثین نے ان حدیث کو روایت کیا، اور کسی ایک محدث نے نہیں کیا، ان کے بہت بڑی تعداد ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے، یا چلو بعض کی تو نیت صحیح ہوگی لیکن بہت سے کی نیت صحیح بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم ہے، تو میرے بھائی اللہ کے علم میں، الخدا کا علم، اس پر ماضی، حال، فیوچر اس کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس کا علم قدیم ہے، جس کو اس کی ذات قدیم ہے نا، اس کا علم بھی قدیم ہے، اور اس کا علم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام انبیاء کے لیے اس کا علم ہے، تمام مخلوق کے لیے اس کا علم ہے، ہر چیز کا علم اس کا علم قدیم ہے، اس کی تمام، جیسے اس کی ذات قدیم ہے، اس کی تمام صفتیں بھی قدیم ہیں۔ اس لیے سے یہ مراد کے کہہ کر عام انسان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متا وجبت لک النبوہ، حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملے؟ فرمایا ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی اور روح اور جسم کے درمیان ان کا ابھی کنیکشن بھی نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے علم، اللہ کے علم میں تو جو کچھ اس کائنات میں ہر چیز وہ اس کے علم ہے، وہ اس کا علم قدیم ہے، ازلی ابدی اس کا علم ہے۔ اس کا معنی یہ عظمت والی باتیں تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، نشان والے تھیں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے 50,000 برس بعد میں، ابھی 50,000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، یہ زمین آسمان، یہ کائنات ابھی اس کو وجود نہیں بخشا گیا تھا، کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں ختم نبوت کا تاج خدا نے میرے سر پر رکھا ہوا تھا۔ میں خاتم النبیین یہ نہیں ہوں کہ نبوت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہوا ہے آپ کی ولادت کے بعد۔ فرما بھی یہ کائنات کے ذرہ بھی اس کا نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے یہاں نبی تھا، اور صرف نبی نہیں تھا، خاتم النبیین کی شان کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، طبرانی شریف میں حدیث پاک ہے، اور بھی کئی حدیث کی کتابوں میں بڑے بڑے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا آپ سے وہ جو واقعہ پورا مشہور واقعہ ہے وہ ہوا، تو آپ نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، ہم نے آپ کو القاء کیے کہ کلمہ، کچھ کلمات، کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا اس کی مختلف مفسرین نے لکھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے رسول خدا امام الانبیاء جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے واسطہ وسیلہ صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا گیا نا، تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ ہے، کیسے پتہ چلا؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا
الہ العالمین، یا اللہ پاک، جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی، میری آنکھوں میں بینائی آئی، بصارت آئی، بصیرت آئی، میں نے آسمان کی طرف میرا جب نظر اٹھائی تو تیرے عرش کو میں نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر تو نے مجھے داخل کیا جنت میں۔ جب میں جنت میں گیا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں احادیث کا، کلیکٹیو مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں گیا جنت میں، جنت کے ہر پتے پر میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا تھا، جنت کے پھلوں پر لکھا ہوا تھا، جنت کے جو دریا تھے وہاں پر جو پینے والا شہد کا پانی اور جو وہاں پر برتن تھے ان برتنوں پر یہ لکھا ہوا تھا، جنت کے جو حوران و غلمان کی آنکھوں کی پتلیوں میں یہ لکھا ہوا تھا کلمہ۔ میں جہاں بھی گیا میں نے یہ دیکھا، یا اللہ پاک میرے ذہن میں یہ بات آئی، کیوں نہ جس ہستی کا نام تو نے اپنے ہر مقام پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، میں اسی ہستی ہی کا واسطہ دے کر تو اسے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جانتے ہو آدم یہ کون شخصیت ہے، کون ہستی ہے، میں نے کن کو بنایا ہے؟ یہ فرما اپنے نام کے ساتھ جن کا نام رکھا ہے۔ فرمایا اگر یہ نہ ہوتے، مقصود کائنات اگر میں ان کو نہ بناتا تو نہ میں جنت پیدا کرتا، نہ دوزخ بناتا، نہ فرشتہ، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، یہ ساری کائنات میں نے انہی کے لیے بنائی ہے۔ اور فرمایا آدم چونکہ تو نے میرے محبوب کا واسطہ پیش کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا دوسری چیز میں نے عرش پر دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سفر معراج میں فرمایا جب میں معراج کی رات آسمانوں پر گیا، کوئی ایسا آسمان نہیں تھا کہ جہاں جس بھی آسمان سے میں گزرتا میں دیکھتا کہ وہاں پر ہر آسمان پر میرا نام اور میرے نام کے ساتھ میرے غلام ابوبکر صدیق کا نام تھا، حضرت عمر فاروق کا نام ہوتا، حضرت عثمان غنی کا نام ہوتا، حضرت مولا علی کا نام ہوتا۔ یہ رسول اہل سنت و جماعت، آپ اپنے عقیدے پر فخر کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ صاف ستھرا عقیدہ عطا کیا ہے کہ جس میں عظمت اہل بیت بھی ہے اور عظمت صحابہ بھی ہے، اور جن کی عظمت خدا تعالی نے زمین و آسمان میں پھیلائی ہیں۔ تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے ایک کلمہ، کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے دل و دماغ میں ڈالے تو انہوں نے ان کلمات کے ساتھ ہماری بارگاہ میں استغفار کیا، توبہ کی، تو ہم نے ان پر اپنے رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا، ہم نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو گزارش یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود اور ساری کائنات کا وجود یہ بعد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پہلے ہے۔ ساری کائنات اپنے وجود میں، اور علماء نے فرمایا اشارتاً یہ قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے، فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساری کائنات کے لیے رحمت، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اور جہان کتنے ہیں؟ علماء نے اس پر مختلف اقوال ہیں، 6,000 بھی، 18,000 بھی، 82,000 بھی، یعنی انسان ایک جہان ہے، فرشتے ایک جہان ہے، درخت ایک جہان ہے، مچھلی ایک جہان ہے، پرندے ایک جہان ہے، ستارے ایک جہان ہیں۔ اس قسم کے اگر ایک دیں تو ٹوٹل جہان
بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ان کی تعداد ہے 6,000، بعض کی تحقیق ہے یہ 18,000 ہیں، اور بعض یہ کہ 82,000 ہیں۔ جو بھی لیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارے جہان، ہر فرمایا جو بھی خدا کے سوا ہے نا وہ سب کے سب جہان ہیں، اور ہر جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے نا الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کا رب، عدم سے وجود بخشنے والا اور اس کے وجود کا تسلسل قائم رکھنے والی ذات، وہ صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ ذرہ کہ جو خدا نے کے علاوہ کسی نے بنایا ہے، یا خدا کے سوا اس نے وجود کو بخشا، یا اس کو اللہ کے سوا کسی نے اس کا وجود برقرار رکھا ہوا ہے؟ میرے بھائی، کائنات کا ہر ذرہ ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، اس کو عدم سے وجود بخشنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی کو وہی جب تک چاہتا ہے تو کسی چیز کا وجود برقرار رہتا ہے۔ جیسے خدا ہر کائنات کے ذرے کا رب ہے نا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں جو رحمت چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے محتاج الیہ، اور جس کے لیے رحمت ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے محتاج۔ آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات بالکل سمجھ آ جائے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کا وجود رحمت ہوتا ہے، وہ محتاج الیہ ہیں۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو اولاد نہیں ہو سکتے، اور اولاد ہے محتاج، یا بالفاظ دیگر یوں سمجھے، یہ جتنے زمین پر پودے ہیں نا، نباتات ہیں نا، یا باقی جتنی بھی زندگی ہے، یہ سب کے سب محتاج ہے دو چیزوں کی۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو نہ کوئی زندگی کا وجود زمین پر یہ برقرار ظاہری طور پر نہیں رہ سکتا۔ ایک ہے سورج، دوسرا ہے پانی، بارش۔ یہ سورج اور بارش یہ محتاج الیہ ہیں، ان کی طرف رجوع کیا، یہ ہیں جن کی طرف یہ ساری کائنات کی چیزیں محتاج ہیں۔ اور کائنات کی یہ چرند پرند نباتات یہ سب کے سب محتاج ہیں۔ یاد رکھ لیں، یہ اصول ہے، محتاج الیہ پہلے ہوتا ہے محتاج سے۔ کبھی کائنات میں کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ ماں باپ بعد میں ہوں اور اولاد پہلے ہو جائے؟ بھئی ماں باپ کا وجود ہمیشہ ہی اولاد سے پہلے ہوگا۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اولاد کا وجود ماں باپ کے وجود سے پہلے ہو جائے۔ جیسے اسی طرح کوئی آپ نے دیکھا ہے ایسا پودا ہو کہ پودا تو ہے لیکن پانی کے بغیر ہے؟ اور بھائی ایسا کوئی پودا کائنات میں نہیں ہے، پانی پہلے ہوگا، اس کے بعد پودے سے سبزہ اگے گا۔ کوئی کائنات میں ایسا ہے کہ سورج کی روشنی نہ ہو اور یہ کائنات کے میں لائف یہ کنٹینیو کرے؟ بھائی نہیں، سورج پہلے ہے، یہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ساری کائنات کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جس طرح یہ ایک اصول ہے، بالکل میں آسانی سے اور اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ بھائی روٹی ہم کھاتے ہیں، یہ آگ کے بغیر نہیں، کیونکہ آگ یہ محتاج ہے آگ کی۔ آگ ہوگی تو ہم روٹی پکائیں گے، سالن بنائیں گے۔ پہلے آگ جلاتے ہیں، اس کے بعد اس پر روٹی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ روٹی محتاج ہے آگ کی اپنے بننے میں۔ پہلے آگ جلاتے ہیں، اس کے بعد ہنڈی رکھتے ہیں، کیونکہ ہنڈی محتاج ہے اپنے وجود میں آگ کی۔ جس کے لیے کوئی بھی چیز محتاج الیہ کا اس کی حیثیت ہوتی ہے نا، وہ پہلے ہوتی ہے اس سے جو محتاج ہو ہر کام میں۔ کائنات کے ہر چیز میں یہ اصول ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، تو جو اس کے لیے وہ رحمت نہ، ظاہر بات ہے سرکار ہے محتاج الیہ، اور کائنات ہے سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج، اور جو محتاج الیہ ہوتا ہے نا وہ پہلے ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب میرے جسم اور روح کو کنیکٹ کیا نا، اور میرے آنکھوں میں بینائی آئی، اور پہلی چیز جو جب میں نے دیکھا تو وہ یہ چیز تھی کہ عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے دیکھا۔ اچھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے کس کا نام لکھا؟ اچھا، پھر دوسری قلم کے بعد بھی یہاں آ گئی، لکھا تو جاتا نا قلم کے ساتھ۔ اب حدیث جس حدیث پاک میں یہ ہے نا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا اور فرمایا لکھ، فرمایا کیا لکھوں؟ فرمایا یہ چیز لکھو۔ تو جس کو جنس کے لکھنے کا حکم دیا گیا، اگر ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، وہ قلم ہی کا پہلے وجود مانے تو قلم سے لکھوایا کیا گیا؟ پتہ چلا کہ قلم سے جب کہا گیا نا کہ یہ فلاں 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 چیز لکھو، اور اسی طرح عرش الہی پر رسول اللہ صلی اللہ کا نام کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھا گیا، تو سرکار کا وجود پہلے تھا، تبھی تو کلمہ نے لکھا۔ یاد رکھ لیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی خدا نے، وجود بخشا خدا نے، لیکن اس کے وجود کا نقطۂ آغاز، نقطۂ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ بار فرمایا الست بربکم، فرمایا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی اس یعنی خدا کے اس حکم پر لبیک کرنے والے، ہاں یا اللہ پاک تو میرا رب ہے، یہ سب سے پہلے جس نے بلا کہا تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس بشری وجود کے اعتبار سے یہ جو عناصر سے وجود مرکب ہوتا ہے، ترتیب پاتا ہے، اس کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بعد ہے، آپ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اپنے حقیقت کے اعتبار سے، اپنے نورانیت کے اعتبار سے، حقیقت محمدیہ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ حقیقت محمدیہ کے اعتبار سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یہ ساری زندگی جس کے ساتھ رہے، فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، میری حقیقت کا علم صرف میرے رب ہی کو ہے کہ میں کیا ہوں حقیقت میں۔ ہاں، تمہاری ہدایت کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اس لباس میں، بشری لباس میں بھیجا ہے۔ آیا میں یہی کچھ ہوں جو تمہیں نظر آتا ہوں؟ فرمایا یہ بھی ہوں، مگر حقیقتاً میری حقیقت اس کی سوا بھی ہے، اور وہ ہے کہ جس کو ما سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں جانتا، وہ اللہ ہی میری حقیقت سے، اللہ ہی جانتا ہے میری حقیقت کو۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو ان کتابوں سے، خاص کر کے اگر نہیں بھی ہے نا، اگر کسی کو ضرورت بھی ہو نا تو مجھے بتائیں۔ آج کل تو الحمدللہ ایسی کتابیں دنیا کے ہر زبان میں آ گئی ہیں، ٹرانسلیشن ہو چکی ہیں، اور پھر آڈیو بکس بھی ہیں کہ ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی بھی چلائیں، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلکہ دین کے ہر موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ بس انسان نیت کر لے کہ میں نے دین سیکھنا ہے اور اپنے اولادوں کو سکھانا ہے۔
اگر کسی بھی انسان کو بس تھوڑا سا علماء کی طرف توجہ کر لے کہ حضرت صاحب میں اس موضوع پر دین سیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، کم از کم انسان خود اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ان کو کہے کہ بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ ام لم یعرف رسولہم فہم لہ منکرون، اللہ پاک نے فرمایا یہ جو سابقہ اقوام اور یہ جو قومیں جو کافر کیوں ہیں، آدمی کافر ہوتا کیوں ہے؟ رسول کو پہچانتا نہیں ہے۔ اگر ہم نے چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں وہ نام کے مسلمان نہ ہوں، نسلی طور پر مسلمان نہ ہوں، ذہنی قلبی نظریاتی طور پر وہ مسلمان بنے، تو پھر لازم ہے کہ ہم ان بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہ کریں۔ اور یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا، یہ ایک آگاہی ہے، اس میں ممکن ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے چیزوں کو بیان کر۔ ویسے تو کتابوں میں بھی ممکن نہیں ہے، لیکن بھائی گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے میں کیا چیز بیان ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، فیملی والوں کو بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کتاب لے کر دیں اور ان کو سکھلائیں ان کو، اگر کسی کو ضرورت ہے کہ جائے، اور پھر کتابیں بھی علماء حق کی بتائیں، کیونکہ یہ روز اول سے جب سے آدم علیہ السلام کا وجود ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان بھی ہے، یہ تب سے سلسلہ شروع ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ نبیوں کے دشمن یہ روز اول سے ہیں، آج بھی ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو منع کریں گے، مختلف بہانے، بھائی میلاد شریف یہ نہیں ہے کرنا جی، یہ فلانا ہے جی، یہ فلانا ہے جی، اور بھائی یہ اسی روز اول جو شیطان نے سلسلہ شروع کیا تھا نا انبیاء کرام کی دشمنی کا، یہ لوگ کچھ تو جہالت کی وجہ سے شیطان کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ اللہ نے ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی ہے، گمراہی ان کے مقدر میں ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک، یہ ساری چیزیں یہ سنت الہیہ ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال امت کا طریقہ وتیرہ ہے۔ جہالت کی وجہ سے ہم لوگ انکار کر رہے ہیں، دو ہی وجہ اس کے، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منکر، جو انکار، جو اس کے بارے میں خلاف بات کرتے ہیں، ان کے دو ہی وجہ ہے، یا تو جہالت ہے، براہ راست انہوں نے کوئی سیکھا ہی نہیں، پتہ نہیں، خبر ہی نہیں ہے اسلام کس چیز کا نام ہے، اور اگر کسی نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں تو اس کا معنی پھر بھی وہ کوئی اس کے بعد خلاف بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی اس کا مقدر ہے، وہ اللہ ہی نے اس کو گمراہ کیا، ورنہ ریالٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنا یہ خدا کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، رسول خدا کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور 1400 برس اس وقت تک جتنے بھی علماء حق گزرے ہیں اس زمین پر، یہ سب کا طریقہ یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، شانوں کو بیان کرتے ہیں، اور ان کی شانوں کو بیان کرنا ہی اسی کا نام میلاد النبی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا